شرک فعلی کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ثابت کیا کہ غیب دان متصرف کارساز صرف کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس کے بعد جس وقت قسم کی بات آئی تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت غیب دان کارساز متصرف میں ہوں تو صرف نام قسم بھی صرف میرے نام کی ہونی چاہیے، کسی اور کے نام کی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت میدان معاشر لگا ہوا ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی کیا ہوں گے؟ وہاں جمع ہوں گے۔ تو رب تعالیٰ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا کہ تم گئے لوگوں کو تبلیغ دی تو لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ آپ کو کیا جواب دیا؟ یا دوسرا معنی، جس وقت آپ دنیا چھوڑ کے چلے گئے تھے اس کے بعد لوگوں کا کیا حال تھا؟ تو اس وقت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جواب دیں گے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ ہاں، جس وقت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کے اوپر فوقیت اور برتری عطا کی ہے، جس وقت وہ غیب نہیں جانتے، پیچھے کے حالات نہیں جانتے، تو انبیاء کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ کم تر آدمی کیسے جان سکتا ہے؟ پھر جس وقت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے تو اس سے علاوہ اور کوئی بھی جانتا بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہے قیامت کا منظر۔ یہ کیا ہے؟ قیامت کا منظر۔ لیکن اہل بدعت اس سے ہمیں جواب دیتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے۔ بھائی ٹھیک ہے، پھر کیوں کہا اپنے سے علم کی نفی کیوں کی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ علم کی نفی اس لیے کی کہ کل قیامت کے دن کے ہولناکی کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے وہ کیا کر دیں گے؟ اپنے سے علم کی نفی کر دیں گے کہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ تو ہم نے جو انہوں نے ہمیں جواب دیا نا کہ انبیاء کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن قیامت کی ہولناکی اور گھبراہٹ کی وجہ سے کیا کیا؟ اپنے سے علم کی نفی کی۔ ہم نے کہا یہ دو وجوہ سے کیا ہے؟ غلط ہے۔ پہلی وجہ کہ رب تعالیٰ سورۃ انبیاء کے اندر فرماتے ہیں کہ لا یأذنہم الفزع الاکبر، لا یأذنہم الفزع الاکبر، کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یأذنہم الفزع الاکبر، اس دن جن کے ساتھ رب نے کیا فرمایا؟ جنت کا وعدہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ جن کے لیے کیا پہلے سے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے الحسنی، بھلائی، بھلائی کیا؟ بھلائی۔ جس وقت جنت کا وعدہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمعون حسیسا، وہ وہاں کوئی آہٹ نہیں سنیں گے، وہ وہاں کوئی آہٹ نہیں سنیں گے۔ جو چاہیں گے نا وہ نعمت ان کو ملے گی، اور وہ جنت کے اندر کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأذنہم الفزع الاکبر، کل قیامت کے دن انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمزدہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تتلقاہم الملائکہ، ان سے فرشتے ملاقات کریں گے۔ کیا کریں گے؟ فرشتے ملاقات کریں گے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہی چیز ہے نا، یہ جنت
وہی چیز ہے نا جس کا دنیا کے اندر تمہارے ساتھ کیا کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہاں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہولناکی کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے سے علم کی کیا کر دیں گے، نفی کر دیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے وہاں انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض والمحال مان لیا جائے کہ ان کو سب کچھ معلوم تھا، معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کی، اپنے سے علم کی نفی کی، تو لہٰذا یہ انبیاء کی ملت کو کیا ہے، تہمت ہے کہ انہوں نے کیا بولا، جھوٹ بولا۔ کیا بولا؟ نعوذ باللہ، انہوں نے جھوٹ بولا۔ ان کو علم تھا، پتہ تھا، لیکن علم اور پتہ ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، اپنے سے نفی کر رہے ہیں۔ تو یہ نعوذ باللہ کیا ہے، کہ ہم نے کہا دو وجوہ سے کیا ہے، آپ کا یہ جواب کیا ہے، غلط ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف یہاں تو انبیاء علیہ السلام کا اجمالی ذکر تھا نا، کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب کیا کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ آپ کو قوم نے کیا جواب دیا، تو وہ کہیں گے ہمیں اس کے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ ہی کیا ہے، انکا انت علام الغیوب، آپ ہی کیا ہیں، بہتر جاننے والے ہیں، سب غیبوں کو جاننے والا کون ہے، اللہ ہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے خصوصیت کے طور پر کیا فرمایا، ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں کو کہا، أَنْتَ قُلْتَ، کیا لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا، اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ مجھے اور میری والدہ کو کیا بنا لینا، الہ بنا لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے، قال سبحانک، اللہ تو کیا ہے، پاک ہے، میں ایسی کوئی گل، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں کیا کروں، لوگوں کو اپنی عبادت اور اپنے نذرانے کا کیا دوں، حکم دوں، میرے لیے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ جو کچھ میں نے کہا تو جانتا ہے، کیا تو جانتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ جس وقت تک میں ان کے درمیان رہا نا، ان کے بیچ رہا، اس وقت تو میں نگران رہا، اس وقت تک ان کے حالات مجھے کیا ہیں، معلوم ہیں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، اللہ جس وقت تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اس وقت تو نگران تھا، تو محافظ تھا، اس وقت بعد کے حالات مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس وقت ہم دنیا سے چلے گئے، بعد کے حالات کا ہمیں پتہ نہیں کہ کون ہماری قبر پہ آیا، کس نے ہمیں پکارا، کس نے ہمیں ہمارے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی چڑھاوا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں، بعد کے علم کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ سورۃ فرقان ہے، کیا ہے، سورۃ فرقان ہے، بلکہ سورۃ یونس ہے۔ سورۃ یونس کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ رحمہ، جن کو اللہ کے علاوہ کیا کرتے رہے، پکارتے رہے، رب تعالیٰ کیا فرمائے گا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، رب تعالیٰ فرمائیں گے ہم سب کو اکٹھا جمع کریں گے، کیا کریں گے، جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے، سب کو جمع کریں گے نا، مریدوں کو بھی، پیروں کو بھی، کہ سب کو جمع کریں گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ثم نقول للذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا نا، ہم ان سے کہیں گے مکانکم انتم، تم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، وشرکاءکم، اور تمہارے جو معبود ہیں نا، انبیاء، فرشتے، اولیاء، وہ اپنی جگہ پہ کیا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ان کو روکا جائے گا، تم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، تم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، ہم ان کے درمیان کیا کر دیں گے، مریدوں کے درمیان، اور جو عبادت کرتے رہے، جو شرک کرتے رہے، اور جن کی ہوتی رہی، ان کے درمیان کیا ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے معبود، اور کہیں گے ان کے معبود، انبیاء، اولیاء، فرشتے، جن جن کی عبادت ہوتی رہی، ما کنتم ایانا تعبدون، ہم تمہاری بندگی، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن کیا کر دیں گے، انکار کر دیں گے،
تم ہماری بندگی شندگی نہیں کرتے تھے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا۔ پھر وہ کہیں گے انبیاء، اولیاء، فرشتے، فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، اللہ کافی ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کیا؟ اللہ گواہ کافی ہے، ان کننا ان عبادتکم لغافلین، وہ کیا کر دیں گے؟ اللہ یہ ہم کیا ہیں، ان کی بندگی سے بالکل کیا ہے، بے خبر ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورۃ فرقان کے اندر؟ کس کے اندر؟ سورۃ فرقان کا رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی رہی نا، اللہ ان کو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، رب تعالیٰ ان سے پوچھے گا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا کہ یہ خود گمراہ ہوئے؟ اضللتم عبادی، میرے بندوں کو کیا تم نے گمراہ کیا؟ ہاؤلائی ام ہم اضل السبیل، یا خود کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اسا انہوں نے گمراہ شمراہ کوئی نہیں کیتا۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ نہیں تھا ہمارے لیے مناسب کہ ہم بنائیں تیرے سوا کسی اور کو کارساز۔ اللہ تو شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو کارساز، مشکل کشا، حاجت روا بنائیں۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن تو نے ہی سامان حیات ان کو دیا اور ان کے باپ دادوں کو دیا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ تیری یاد کو بھول گئے، تیری یاد کو بھول گئے۔ اللہ نعمتیں تو نے کی تھی، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی سہولیات تو نے دی تھی، زندگی تو نے دی تھی، نعمتیں تو نے دی تھی، لیکن یہ آپ کی یاد کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ ہلاک ہونے والے ہو گئے۔ یہ کون ہو گئے؟ ہلاک ہونے والے۔ اسی طرح یہ تو انبیاء، اولیاء اور کیا ان کی بات ہو رہی ہے نا۔ اللہ رب العزت کن سے پوچھے گا؟ فرشتوں سے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ہم جمع کریں گے نا، سورۃ سبا ہے، جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول، پھر فرمائے گا للملائکۃ، فرشتوں سے، ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کرتے تھے؟ کیا یہی وہی لوگ ہیں جو تمہارے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کیا ہے؟ پالنہار ہے، تو ہی ہمارا کیا ہے؟ رب ہے، تو ہی ہمارا کیا ہے؟ کارساز ہے، تو ہی ہمارا کیا ہے؟ مشکل کشا ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے رہے۔ وہ کافی دفعہ آیت دکھا چکا ہوں کہ جنوں کی عبادت کوئی نہیں کرتا، جنوں کی عبادت ہو، لیکن کیا ہے؟ آگے قبر ہے، مزار ہے، لیکن عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ شیطان کی۔ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ جنوں اور کس کی؟ شیطان کی۔ وہ کہیں گے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی کارساز، تیرے سوا کوئی دوست نہیں ہے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ وَأَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ، اکثر ان میں سے ان کے اوپر کیا رکھتے تھے؟ ایمان رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ ایمان رکھتے تھے۔ اتنی آیات ہیں، کیا ہیں؟ اتنی آیات ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہیں، مورتیاں نہیں ہیں، ان سے مراد کیا ہیں؟ اولیاء، انبیاء اور کیا ہیں؟ فرشتے ہیں، جن کی انہوں نے کیا کی ہوئی؟ مورتیاں بنا کے اپنے عبادت خانے میں رکھی ہوئی تھی۔ یہاں کیا کرتے تھے؟ ان کے نام کی نذرانے اور کیا منتیں منوتیاں ان کے سامنے کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے۔ لیکن کل قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، بعد کے حالات کے اللہ تو ہی جانتا ہے، ہم بعد کے حالات نہیں جانتے۔ تمام انبیاء علیہ السلام، فرشتے بھی، اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں بعد کے حالات کا کوئی علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ سب غیبوں کو بجاننے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کیا ہے؟ عالم الغیب نہیں ہے۔ سورۃ اعراف ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نفعا ولا ضرا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ولو کنت عالم الغیبہ، اور میں غیب نہیں جانتا۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے کیا کر لیتا؟
بہت ساری بھلائیاں اکٹھیاں کر لیتا اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے کیا ہو جاتا؟ بچ جاتا۔ تو اہل بدعت کیا جواب دیتے ہیں؟ اہل بدعت کہتے ہیں یہ کہ کن تو ہے نا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے۔ پہلے نہیں جانتے تھے، بعد میں کیا کرتے تھے؟ جانتے تھے۔ تو ہم نے ان کو جواب دیا کہ ماضی کے اوپر اگر لو آ جائے نا، کیا لو آ جائے نا، یہ دوام استمرار کے لیے ہو جاتا ہے۔ کیا اگر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں جانتے تھے، بعد میں جانتے ہیں، بہت ساری ایسی کیا ہیں نعمتیں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، دنیا سے ان سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ وہ نعمتیں کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی۔ اور بہت ساری تکلیفیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آئیں؟ دنیا کے اندر پہنچی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جو آخرت کا مقام ہے وہ تو کیا ہے؟ کمال ہی کمال ہے، خیر ہی کیا ہے؟ خیر ہے۔ اگر ان کی بات مانی جائے نا، یہ پہلے کی بات ہے، بعد میں کیا کر دیا گیا؟ علم دیا گیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام بھلائیوں سے کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کیا کیا؟ اعلان کیا کہ لوگوں میں غیب نہیں جانتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے کیا کرتا؟ بھلائیاں کر لستکثرت من الخیر وما مسنی یسوء، وما مسنی یسوء، میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھیاں کر لیتا اور برائیوں اور تکلیفوں اور کیا مصیبتوں سے بچ جاتا۔ لیکن ان اللہ الا نذیر و بشیر، میں تو صرف کیا ہوں؟ ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ جو اللہ کے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، میری رسالت اور قرآن کو نہیں مانتا، اس کو ڈرانے والا ہوں۔ جو مانے گا اس کو جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بھی اولیاء بھی اور فرشتے بھی کیا عالم الغیب نہیں ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول، پھر وہ فرمائے گا، ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا تھا تمہیں؟ قالوا، کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ انکا انتا، بے شک تو ہی تو، علام الغیوب، خوب غیب جاننے والا ہے۔